اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی دنیا کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، بنی نوع انسان کے ہر قسم کے قول و فعل دو چیزوں کے گرد گھومتے ہیں، ایک سچ اور دوسرا جھوٹ۔ پھر اس کے بعد ایک اور مقام آتا ہے جب انسان ان دونوں کے بیچ فرق کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اسے کوئی خبر ملے تو وہ خود سے سمجھ نہیں پاتا کہ اس میں کس قدر سچائی ہے اور کس قدر جھوٹ۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، لہٰذا اسلام تو سچ پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے اور سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنے کو جھوٹی باتوں میں شمار کرتا ہے۔ اس بارے میں صحیح مسلم کی ایک روایت میں ارشاد نبوی ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلا دے۔ خواتین و حضرات، ان آیات اور حدیث مبارکہ کی مطابق ایسا ہی ایک واقعہ سن 70 کی دہائی میں اس وقت پیش آیا جب زہرہ فونا نامی ایک عورت نے اپنے آپ امام مہدی علیہ السلام کی والدہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ حضرت امام مہدی ہے، جو کہ پیٹ سے کان لگا کر سننے پر اذان اور تلاوت قرآن پاک کی آواز آتی ہے۔ ناظرین، اس کا یہ دعویٰ کرنا ہی تھا کہ یہ خبر پورے انڈونیشیا میں پھیل گئی اور پھر خبر پھیلتے ہی لوگ جوگ در جوگ اس کا دیدار کرنے آنے لگے اور تصدیق کے لیے اس کے پیٹ سے اذان اور تلاوت قرآن کی آواز سننے لگے۔ تصدیق کے بعد مکمل خاص و عام یقین کر بیٹھے، یہاں تک کہ یہ خبر اخبارات سے ہوتی ہوئی انڈونیشیا کی حکومت تک پہنچی تو انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور، جسے محمد دجلان کے نام سے جانا جاتا تھا، انہوں نے اس عورت سے ملاقات کر کے اذان کی آواز کی تصدیق کرنا چاہی۔ جب ملاقات کے دوران انہوں نے بھی اپنے کانوں سے اذان اور تلاوت کی آواز سنی تو خوشی سے انہلا ہو کر بیان دے دیا اور اس پر یقین کر ڈالا۔ ناظرین، اس بیان کے بعد جو شک و شبہات تھے وہ بھی جاتے رہے اور پھر اس کے بعد وزیر مذہبی امور محمد دجلان کی بیوی نے بھی اس سے ملاقات کی اور اس عورت کو نعوذ باللہ مریم ثانی کا درجہ دے دیا، اور بہت بڑی یہ خبر تمام عالم اسلام میں پھیل گئی اور اسلامی ممالک نے زوجہ زہرہ کو اپنے ممالک میں آنے کی دعوت دی۔ دیگر کئی ممالک کی طرح پاکستان نے بھی زہرہ فونا کو پاکستان آنے کی دعوت دی اور علماء کرام اس کوشش میں لگ گئے کہ اس عورت کے ذریعے کس طرح لوگوں کے اذہان کو بدلا جا سکے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے زہرہ کو سرکاری دورے پر آنے کی دعوت دی گئی۔ جسے ہی وہ عورت پاکستان پہنچی تو اس کی آمد کے ساتھ ہی عوام کی طرف سے مطالبہ رکھا گیا کہ علماء کرام اس بات کی تصدیق کریں کہ خاتون کے پیٹ میں بچہ واقعی امام مہدی ہے یا نہیں۔ اس وقت کے مشہور علماء کرام نے باری باری خاتون کے پیٹ کے قریب کان لگا کر اذان سننے کے بعد پورے یقین کے ساتھ بیان جاری کیا کہ اذان کی آواز خاتون کے اندرونی حصوں میں سے ہی آ رہی ہے، تو مدعی خاتون کے دعوے پہ یقین کر لیا گیا اور تمام عالم اسلام مہدی کے آمد کا منتظر رہنے لگے۔ ناظرین، کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام نے اس کے قریب مائک رکھ کر اس کی امامت میں نماز جمعہ ادا کرنے کا شرف بھی حاصل کر لیا تھا، لیکن ناظرین، باطل کبھی چھپا نہیں رہتا، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، آخر کار مٹ کر ہی رہتا ہے۔ ناظرین، جس باطل ایجنڈے کے ذریعے وہ ظاہر ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاتمہ کر دیا۔ اسی دنیا میں ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جس کے لیے اس کے دعووں پر یقین کرنا مشکل تھا، اور دوسرے گروہ کے ساتھ ڈاکٹروں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد تھی جو کہ صورتحال کو جاننا چاہتی تھی۔ پہلے تو زہرہ ان کو ہر دفعہ چکر دے کر نکل جاتی، لیکن اب کے بار اس کا پلہ پڑا تھا میڈیکل کالج کے ایک پروفیسر سے۔ جب اس پروفیسر نے پوری تحقیق کی تو اس عورت کی ٹانگوں کے نیچے درمیان چپکا ہوا چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر برآمد ہوا، جس میں اذان اور تلاوت ریکارڈ کر کے رکھ دی گئی تھی۔ اب جب کہ اس کا پول کھل چکا تھا، وہ بغیر دیر کیے انڈیا کے راستے انڈونیشیا بھاگ گئی اور زہرہ فونا اور اس کا شوہر انڈونیشیا میں گرفتار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔